والملائکۃ بعد ذلک ظہیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، آج 17 رمضان مبارک ہے۔ آج کے دن غزوہ بدر جو ہے وہ ہوا، اور اسی حوالے سے یہ ٹاپک بھی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ سے مراد ہے کیا، مدد کیا ہے، غیر اللہ کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ اہل سنت پر اس بات کا دھبا لگاتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ کیسے جی؟ یہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا عزیز، یہ عقیدہ ذرا قرآن سے پوچھ۔ رب فرماتا ہے بے شک ہوا مولا ہو، پہلے میں مولا ہوں، مددگار ہوں، پھر جبریل مددگار ہے، وصالح المؤمنین، پھر مؤمنین آپس کے اندر مددگار ہیں۔ رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والوں، بدر والے دن رب لم یزل نے اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد کیسے فرمائی؟ فرمایا فرشتوں جاؤ بدر کے میدان کے اندر جاؤ اور میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ کی مدد کرو۔ آیا فرشتے رب ہیں یا رب کے غیر؟ اب اگر فرشتوں کو رب مانا جائے تو شرک ہو جائے گا، اگر رب نہ مانا جائے تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ غیر اللہ مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کی عطا ہو۔ اب ہم اگر اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہاں پر عقیدے کو سمجھ لیجئے کہ ہم ان کو رب سمجھ کے نہیں مانگتے، رب کے بندے سمجھ کے مانگتے ہیں۔ اور جب رب کے بندے سمجھ کے مانگا جاتا ہے تو پھر وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ عقیدے کے اندر پختگی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ اب جن کھڑا ہوا عفریت جس کا نام تھا، اس نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر؟ کہا آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہاں پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس میں اعظم کا علم اس کے پاس تھا، جس کو ہم آصف بن برخیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں لے آؤں گا۔ کہا دیر کتنی لگے گی؟ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا۔ فرمایا وہ پاس نہیں تھا، میں میلوں کا فاصلہ تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا امتی ہو کر جس کے پاس اسم اعظم ہو، یعنی بنی اسرائیل کا ولی، اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ منو وزنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو پھر محبوب کی امت کے جو ولی ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اعتراض یہ بھی بنتا ہے کہ عاصم بن برخیہ ولی ہیں، ولی کے پاس طاقت ہے، سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، نبی نہیں لا سکتے تھے۔ تو یہاں پر سمجھانا یہ مقصد ہے، اور اسی بات پہ اکتفا کر لیا جائے، غیر کی بات کو مان لیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لی کہ ولی کے پاس اختیار ہے، اس بات کو تو مانو نا کہ وہ لے آئے، یہ شان ہے۔ اب اگلا جواب سننا، کیونکہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو رب نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اب بادشاہ یہ دکھانا چاہتا ہوتا ہے کہ میری رعایا کے اندر، میرے انڈر جتنے کام کرنے والے ہیں ان کی پاور اگر اتنی ہے تو پھر مجھے رب نے کتنی پاور عطا کی ہوگی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے وہ تخت منگایا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی کی طاقت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی کی طاقت کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے اگر امتی کی شان کا عالم یہ ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس کو سادہ سی مثال، جٹ کی مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہی لوگ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا عزیز یہ بتا، تو نے جب مکان بنانے ہوتے ہیں تو پھر مستری کے پاس جا کے اس کی منتیں کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اینٹیں چاہیے ہوتی ہیں، بھٹے والے کی جا کے منتیں کیوں کرتا ہے؟ بجری سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پر آئرن سٹور پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ ہاں اگلی بات کر تو کہتا کیا ہے؟ جب مکان بننے کے لیے مستری بھی ہائر ہو جائے، سارا سامان بھی آ جائے تو یاروں دوستوں سے کہتا ہے یار 2-4 لاکھ نہیں دے دیتا، تھوڑا سا آسرا نہیں کروا دیتا۔ یہ آسرا کیا ہے؟ یہ مدد ہی تو ہے۔ جب تو دوست سے مانگے تو وہ جو ہے شرک نہیں ہے، اب غیر اللہ ہی ہے نا دوست، اس سے مانگ رہا ہے۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کہہ رہا دوست ہی مدد مانگی ہے۔ اگر دوست سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیوں کہ تو اس سے رب سمجھ کے نہیں مانگ رہا، تو اسے دوست سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ اور عقیدہ یہی ہو بندے کا، دینے والی ذات رب کی ہے، بندے ایک دوسرے کا وسیلہ بنتے ہیں، پھر شرک نہیں ہوتا۔ جب بندہ عقیدہ یہ اپنا لے کہ دینے والی یہ ذات ہے، یہ دے گا مجھے، تو فرمایا پھر انسان اس بندے کو جب رب سمجھ کے مانگے گا پھر شرک ہوگا۔ جب رب صرف رب کو مانے، بندوں کو وسیلہ سمجھ کے مانگے، تو یہ مدد مانگنا غیر اللہ سے جائز ہے، جائز ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وضو کروایا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا سننا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں وضو کرواتے، سرکار علیہ السلام ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، کریم آقا نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرما سکتے تھے کہ ربیعہ جنت تو رب کی ہے، جنت اللہ کی ہے، میں غیر اللہ ہوں، میں تیری اس میں کیسے مدد کروں کہ تجھے جنت کا پروانہ سنا دوں؟ میرے آقا کے پیارے غلاموں، وہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ رب ہے، مصطفیٰ ہے، رب وہی کرے گا جو مصطفیٰ کی خوشی جس کے اندر ہوگی، اور رب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے محبوب کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، سجدوں کے ساتھ، یعنی کہنے کا مقصد کیا؟ فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتا رہنا، سجدوں کی کثرت رکھنا۔ فرمایا رب تجھے میرا پڑوس عطا فرمائے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن پاک اٹھائیے، پہلا ہی پارہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام رب کائنات کے جلیل الپیغمبروں میں سے ہیں۔ قوم آئی، کہا موسیٰ پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم غیر اللہ کے پاس آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام سے قوم نے جب پانی مانگا، آپ نے رب کے حضور عرض کی، رب نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا جو تیرے پاس ڈنڈا ہے نا اس کو پتھر پہ مارو۔ جب مارا تو رب نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یعنی قوم یہ جانتی ہے دینا رب نے ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رب کے پیاروں کا وسیلہ ضروری ہے۔ دینا رب نہیں ہے لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس سے اگر آگے چلیں تو رب کائنات نے فرشتوں کو جب بدر کے اندر بھیجا، 3000 فرشتے بھیجے رب نے، 3000 فرشتے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وہ میں نے بھیجے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ اب رب جب مدد کرنا چاہتا ہے اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہوتی ہے بلا واسطہ، ایک ہوتی ہے واسطے کے ساتھ۔ یعنی رب کبھی ڈائریکٹ مدد فرماتا ہے، کبھی انڈائریکٹ مدد فرماتا ہے۔ جب ڈائریکٹ مدد فرماتا ہے تو پھر اپنی ذات سے ڈائریکٹ دیتا ہے، جب انڈائریکٹ کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی کے ذریعے سے اس کے کام کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اسی بات کی ضرورت ہے
اب اگر اغیار جو ہے جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں، وہ کہتے ہیں جی زندہ دے تو مدد کر لی، ولی جو ہے وہ زندہ تھے تو انہوں نے مدد کر لی، جب بندہ مر گیا تو مر کے تو مٹی ہو گیا نعوذ باللہ، اب وہ مدد کیا کرے گا، مردہ فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اپنے بابے کو تو مانو نا، شیخ محقق کو تو مانتے ہو نا۔ شیخ محقق نے لکھا، فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے نا تو صرف زمین بدلتا ہے، پہلے زمین کے اوپر ہوتا ہے، اب زمین کے نیچے چلا گیا۔ چلو تمہاری بات کو لے لیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، مردے فائدہ نہیں دیتے، اگر مردے فائدہ نہیں دیتے تو پھر مرنے کے بعد غسل کیوں دیتے ہو؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میت کو غسل دے، فرمایا رب کائنات اس کے گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا۔ اگر مردہ فائدہ نہیں دیتا تو یہ ثواب کیوں؟ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی میت کا جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے تو کریم آقا نے فرمایا رب اسے ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک قیرات کیا؟ فرمایا احد پہاڑ کے جتنی۔ اگر مردے فائدہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھنے والے کو رب ایک قیرات کا ثواب کیوں دیتا ہے؟ یہ خاص کی نہیں، یہ عام میتوں کی بات ہے۔ اس سے آگے چلیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو کہتے ہیں کہ مردہ فائدہ نہیں دیتا، کریم آقا نے فرمایا جو بندہ میت کو کندھا دے 40 قدم چلے۔ چلنا کس طرح ہے کہ پہلے میت کے دائیں کندھے کی طرف، پھر اسی طرح دائیں پاؤں کی طرف 10 قدم، پھر بائیں اس کے پہلو کی طرف، پھر بائیں قدم کی طرف۔ فرمایا جو 40 قدم میت کا جنازہ اٹھا کے چلے، فرمایا رب اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، ایسے کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا پروانہ لکھ دیا گیا ہو، رب وہ 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر مردہ فائدہ نہیں دیتا تو پھر یہ ثواب کیوں، یہ جزا کیوں؟ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیے، کیا صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ صحابہ پوچھ نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، دوسرا پوچھا جائے گا، پہلا پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، دوسرا پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیسرا پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو صحابہ نہیں کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ تو آج کا اگر ملا اٹھ کے کہے نہیں جی نبی کچھ کر نہیں سکتا، ولی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، میں نے کہا تصویر کا اگر مطلب اور مقصد اور معنی اور مفہوم ہوتا نا تو پھر رجل کا لفظ نہ بولا جاتا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رجل اس شخص کو کہتے ہیں جو سامنے بھی ہو، زندہ بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ اب اختیار تو تب ہوگا نا جب زندہ ہو، پہنچے گا تب نا جب زندہ ہو۔ تو یہاں پر رب بتانا یہ چاہتا ہے میرا محبوب آئے گا، تصویر نہیں دکھائی جائے گی، بذات خود جلوہ گری ہوگی اور دیدار بھی کروایا جائے گا۔ اور ھذا کا مطلب یہ ہے، یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مردے یہ بتا اس کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں، ھذا ہے ذالک نہیں ہے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے پاس، یا تو دس اور دیٹ کے اندر فرق ہے کہ یہ وہ نہیں، یہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اور میرے یارو اگر قبر میں مصطفیٰ زمین کے نیچے ہر بندے کی قبر میں پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہمارے گھروں کے اندر کملی والے مصطفیٰ نہیں آ سکتے؟ ہم پریشان حال ہو تو کریم آقا نظر کرم نہیں فرما سکتے، اس لیے اپنے عقیدوں کو پختہ کیجئے، اپنے عقیدوں کو ناقص نہ ہونے دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، کریم آقا کی بات ہے، اور اس بات کو روایت کرنے والے سرکار کے صحابی ہیں۔ فرمایا سرکار نے فرمایا اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے اور وہاں پر تمہارا کوئی ہمدم نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں ویرانہ ہی ویرانہ ہو، تو فرمایا پھر کیسے آواز دو، کیسے آواز دو؟ فرمایا پھر آواز یوں دو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔
کرو۔ یا رسول اللہ مطلب کیا؟ فرمایا رب نے ایسی مخلوق کو رکھا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنے رب کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے۔ تو اولیاء اللہ یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو، علیحدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو محبوب اللہ ہے نا، یہ تو رسول اللہ ہے نا۔ رب رب ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ جب بھی مخلوق سے مانگا جائے رب سمجھ کے نہ مانگا جائے، مخلوق سے مخلوق سمجھ کے مانگا جائے اور اس نیت سے مانگا جائے مولا دینے والی ذات تیری ہے، مانگ اس کے وسیلے سے رہے ہیں تو ہمیں عطا کر۔ اپنے عقیدوں کے اندر پختگی لائیے، کسی ایرا گہرا لتھو کھیرا کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے کو خراب نہ کیجیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ کے اندر اپنی جبینوں کو جھکائیے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام اور نوکر بن جائیے۔ اور جب دلوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق آ جائے گا تو پھر رب کائنات ہمیں اس دنیا میں اور اس جہاں میں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ہمارے اندر کب آئے گا؟ جب ہم دلوں کے اندر دین کی تڑپ، دین کی جستجو لے کر بیٹھیں گے۔ اور آج اسی وجہ سے اغیار ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ان کے اندر وہ کام نہیں ہے۔ آج ہمیں نام کے نہیں بلکہ کام کے مسلمان بننا چاہیے۔ ہماری حالت بس بتاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا کردار نہیں بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو بھی ٹھیک کیجئے، اپنی جہتوں کو بھی ٹھیک کیجئے، لین دین والے معاملات کو بھی ٹھیک کیجئے، اور رب کے متعلق جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید پہ رب کائنات ہمیں پختگی عطا فرمائے، اور رب کائنات عقیدہ ختم نبوت پر بھی ہمیں پختگی عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل کی بارگاہ میں جو کہا گیا سنا گیا رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔